کھانے کے لیے شمع اناذل کے لیے پھول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس فرمایا ابو بکر صدیق نے کہ فضل رب کا ہوا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے صحابہ کو صحابہ جن کی ہر روز عید ہوتی تھی خدا کا فضل ہوتا تھا نبی کی دید ہوتی تھی اما بعد عزیزان گرامی معزز دوستوں پیارے بھائیوں مہینہ جمادی الثانی کا ہے 24 تاریخ ہو چکی ہے یہ شب و روز دن رات گزر رہے ہیں انسان کی زندگی سے لیکن اللہ رب العزت نے اپنی مخلوقات میں سے بعض ایسے بندے چنے ہیں ان کا انتخاب فرمایا ہے کہ جو اللہ کے بھی پیارے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی پیارے ہیں ویسے تو پچھلے جمعے کو بھی میں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ دماغ کا تذکرہ انشاءاللہ وہ بھی ہوگا لیکن کیونکہ یہ جمادی الثانی کا مہینہ ہے آگے رجب المرجب آ رہا ہے جمادی الثانی کا وہ مہینہ ہے جس میں اللہ کے پیارے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے اور محبوب اور خلیل حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہے جو عشق رسول میں فوت ہو جائے مرتبہ اس کا بھی شہادت کا ہوتا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انبیاء کے بعد نبیوں کے بعد جس کا درجہ ہے وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اور پتہ بھی ہے آپ کو کلمہ بھی پڑھتے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کلمہ ہے وہ کلمہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ خلیل جو ہے یہ ایک بڑا مرتبہ ہے جس کو اللہ پاک نے مقرر فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بتایا خلیل ایسا دوست ہوتا ہے جو ہر چیز پیچھے اپنے محبوب کو آگے سمجھتا ہے جان پیچھے مال پیچھے اولاد پیچھے وقت پیچھے دولت پیچھے اپنی زندگی پیچھے سب کچھ پیچھے ڈال کے صرف اور صرف سب سے اول رگ رگ میں اپنے سانس کے ہر رمق میں سانس کے ہر لمحے میں اگر محبت ہوتی ہے تو اپنے خلیل سے ہوتی ہے
کو کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے خلیل کو آزمایا، اللہ نے اپنے خلیل کو آزمایا، مصطفیٰ نے اپنے خلیل کو آزمایا۔ ایک ہے خلیل خدا، ایک ہے خلیل مصطفیٰ، ایک اللہ کا خلیل ہے، دوسرا مصطفیٰ کا خلیل ہے۔ تو یہ بڑی بات ہے نا، تو اللہ کے خلیل کو بھی ماننا ہے، مصطفیٰ کا جو خلیل ہے اسے بھی ماننا ہے۔ اللہ کا خلیل کون ہے بھائی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اور مصطفیٰ کا خلیل کون ہے؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور وہ ہمیں سکھا رہا ہے، بتا رہا ہے، اللہ تبارک بتا رہا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ جب اللہ نے اپنے خلیل کو آزمایا، کبھی دشمنوں کے نرغے کے اندر، کبھی آگ کے اندر، کبھی نمرود کے ساتھ مقابلے کے اندر، کبھی ملک چھوڑنے کے اندر، اللہ نے اپنے خلیل کو آزمایا۔ فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ پاک نے فرمایا جو آزمائش، جو امتحان میں نے خلیل اللہ پر رکھا، تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ اس میں پاس ہوا۔ فَأَتَمَّهُنَّ، پھر وہ پورا اترا، باپ نے چھوڑ دیا، گھر سے نکال دیا، لیکن خلیل اللہ نے اللہ کو نہیں چھوڑا۔ یا اللہ تجھ سے محبت ہے، یہ ہے اللہ کا خلیل۔ اب نمبر آیا سید کائنات محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ سرکار دو عالم نے فرمایا لو کنت اتخذت خلیلا، اگر میں اپنا خلیل بناؤں تو اتخذت ابا بکر خلیلا، ابو بکر کو اپنا خلیل بناؤں گا۔ پھر دوسری حدیث میں سرکار دو عالم نے فرمایا ان اللہ اتخذنی، اللہ نے میرے لیے مقرر کیا ہے خلیلا۔ خلیل کا مطلب اللہ کو ابراہیم نے بھی خلیل بنایا۔ حضور کا خلیل کون ہے؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، سرکار دو عالم رحمت للعالمین، مکہ کے اندر ہیں، اعلان کرنے کا فرمایا تو حضرت ابو بکر صدیق کو بلائے۔ مکے والوں نے تکذیب کی، لیکن صدیق اکبر نے تصدیق کی۔ حضور نے پوچھا ابو بکر کیا خیال ہے؟ حضرت ابو بکر نے فرمایا حضور کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا کہ میں اعلان کر رہا ہوں لا الہ الا اللہ، لا الہ، کلمہ پڑھو گے نہیں ختم ہوگی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ صدیق اکبر نے فرمایا حضور اگر آپ اعلان کرتے ہیں
محبت ہی اتنی ہے، عشق ہی اتنا ہے کہ جو آپ کی زبان سے نکلتا جائے میں پورا کرنے کے لیے تیار۔ ادھر اللہ نے اعلان کیا لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا۔ ادھر حضور نے اعلان کیا ان من امن الناس ابا بکر، میرے اوپر سارے سے زیادہ جو احسان کیا ابو بکر نے کیا۔ وہ حضور کہہ رہے ہیں، اللہ کہہ رہا تمہارے اوپر احسان کیا میں نے ایمان والوں پر۔ کون سا احسان؟ اذ بعث فیہم رسولا، تمہیں اپنا محبوب دیا، مصطفیٰ دے دیا، اور مصطفیٰ اعلان کر رہا ہے۔ اب مومن تو وہ ہے جو اعلان خدا پر بھی یقین رکھے اور اعلان مصطفیٰ پر بھی یقین رکھے۔ مومن وہ ہے جو قرآن کہہ رہا ہے۔ سرکار تو عالم نے کیا فرمایا؟ ان من صحبت ہی ومال ہی ابا بکر، اللہ اکبر کبیرہ، حضور کہیں میرے اوپر احسان ہے، حد ہوگی جو۔ سرکار تو عالم نے فرمایا ابو بکر، مکے والے ہمیں نکالنا چاہتے ہیں۔ صدیق اکبر نے فرمایا میں آپ کے ساتھ۔ سرکار دو عالم نے فرمایا ابو بکر، اگر میری طرف میرے بدلے میں لوگ تمہیں پکڑ لیں۔ صدیق اکبر نے فرمایا لو امرتنی ان اقتل نفسی لقتلت۔ حضور یہ کون سی بات ہے؟ اگر آپ یہ فرما دیں کہ ابو بکر تو اپنے آپ کو مار دے تو میں اپنی جان ختم کر دوں گا، تمہاری محبت نہیں، اور محبت تو یہ ہے۔ اچھا، سرکار دو عالم نے فرمایا بھی تیاری کرو، مکے کو چھوڑنا ہے، ہجرت کرنی ہے، باہر جانا ہے، مدینہ جانا ہے۔ مدینے حضرت ابو بکر صدیق روز مغرب کے بعد اپنے دروازے سے باہر نکل کے انتظار کرتے تھے میرا محبوب کس وقت آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کیوں کہ ابو بکر صدیق نے کیا فرمایا کہ میرا تو ارادہ ہی یہ ہے کہ میری آنکھ ہو، چہرہ میرے محبوب مصطفیٰ کا ہو، میں آنکھ کو جھانکوں گا بھی نہیں، حضور کو دیکھ کر حضور کا دیدار ہوتا ہے۔ ارے بھائی یہ عشق ہے، یہ ایمان ہے نا۔ تو وہ رات آ گئی، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ علی المرتضیٰ کو اپنے بسترے میں سلا، لوگوں کی امانتیں اسے دے دے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ملائک شور ان میں ہو گیا، یا اللہ لوگوں کی امانتیں تو علی المرتضیٰ کو دے رہے ہو، یا اللہ تیری امانت جو ہے وہ کس کے حوالے کر رہے ہو؟ اللہ کی امانت، سمجھ رہے ہو؟ اللہ کی امانت، اللہ کی امانت۔ اللہ پاک نے فرمایا مٹی کے مٹھ، اپنی مٹھ میں مٹی پکڑو، قرآن مجید سورۃ یاسین کی آیت پڑھو، وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون۔ میرے محبوب یہ مٹی لگانا تیرا کام ہے، ان کی آنکھوں میں ڈالنا میرا کام ہے، لیکن مٹی آنکھ میں پڑ جائے تو آنکھ میں خارج ہوتی ہے۔ میرے محبوب تو اتنی رحمت والا ہے کہ ہے تو دشمن ہے مٹی، لیکن تمہارے ہاتھ سے لگی ہے، تمہارے ہاتھ سے باہر جا رہی ہے، اب جس کے آنکھ میں پڑے گی اسے میں ادھر سلا دوں گا، نیند آ جائے گی، آرام آ جائے گا۔
سرکار دو عالم نے وہ مٹی اٹھائی، فرمایا وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا۔ اللہ نے پردہ دے دیا، مٹی لگائی، سارے ادھر کھڑے کھڑے اونگ رہے ہیں، سارے نیند میں ہیں۔ اللہ نے اپنے محبوب مصطفیٰ کو وہاں سے آرام سے گزار دیا۔ کدھر جا رہے ہیں؟ پتہ ہے کدھر جا رہے ہیں؟ رات کو بازار میں نہیں جا رہے، کسی کے دروازے پہ جا رہے ہیں، کسی کے گھر جا رہے ہیں۔ پتہ ہے کس کے گھر جا رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ گھر میں حضرت علی المرتضیٰ، بستر پہ علی المرتضیٰ، امانتیں ساری علی المرتضیٰ کے پاس، لوگوں کی امانتیں۔ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ تیری امانت کس کے پاس ہے؟ اپنی امانت کس کے حوالے کر رہے ہو؟ اللہ پاک نے فرمایا فرشتوں تم بولو نہیں، تم دیکھتے رہو یہ کیا ہوتا ہے۔ میرا محبوب مصطفیٰ کدھر جاتا ہے؟ سرکار دو عالم سید کائنات وہاں سے سیدھا گئے اپنے خلیل کے دروازے پر۔ حضور کا خلیل کون ہے؟ بولو، ابھی جو میں نے بتایا بھائی نام نہیں آتا، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نام لینا بھی ثواب ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ حضور ہو تو لوگ اعتراض کرتے کہ میں خود آیا زبردستی لے گیا۔ ابو بکر حضور کو زبردستی لے گیا۔ اللہ نے فرمایا خبردار، میں آخر قیامت تک آنے والے لوگوں کو یہ بتا دیتا ہوں کہ میرا محبوب مصطفیٰ صدیق اکبر کے دروازے پہ خود جا کے کھڑا ہوا۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا میری امانت صدیق تیرے حوالے، اللہ کی امانت ابو بکر صدیق کے حوالے۔ ہائے نکلے ہیں، بڑا نازک مسئلہ آ گیا، یہاں بتانا نہیں تھا لیکن بتا ہی دیتا ہوں۔ جا رہے ہیں، اونٹنیاں دو ہیں، ایک پہ ابو بکر صدیق ہے، ایک پہ وہ ہے، آگے جا کے وہ واپس کر دیے گا۔ ایک ہی اونٹنی ہے، اس پہ دونوں سوار ہیں، جا رہے ہیں۔ آگے جا کے اللہ کے پیارے محبوب مصطفیٰ نے فرمایا میرے خلیل، پتہ نہیں آپ کے ذہن میں بات آئی یا نہ، پہلے میں نے عرض کیا کہ ایک اللہ کا خلیل ہے، ایک مصطفیٰ کا خلیل ہے، ایک خدا کا خلیل ہے۔ اللہ کا خلیل تو آپ کو پتہ ہے کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ یہ موٹی موٹی چیزیں تو یاد کر لیا کرو بھائی۔ مصطفیٰ کا خلیل کون ہے؟ حضرت ابراہیم۔ حضرت ابو بکر صدیق۔ حضرت صدیق اکبر جا رہے ہیں، اونٹنیاں اس کی ہیں، نوکر اس کے ہیں، غلام اس کے ہیں، کھانا اس کا ہے، صدیق اکبر کا۔ اور اللہ کے محبوب نے بھی فرمایا، کیا فرمایا کہ اللہ نے اپنے خلیل کو آزمایا، میں اپنے خلیل کو آزمانا۔ دروازے پہ دو جہان کا سردار کھڑا ہے، صدیق سردار کھڑا ہے، صدیق اکبر کے دروازے پہ جا رہے ہیں۔ رات کو، آدھی رات کو اللہ کی امانت کو لے کر ابو بکر صدیق جا رہا ہے۔ جب آگے گئے حضور نے فرمایا اے ابو بکر
کہنے لگے لبیک وسعدیک اللہ حضور آج تو بڑی موقع ہو گئی حضرت سیدنا صدیق اکبر خوش بھی ہو رہے تھے کہتے تھے حضور بڑی مہربانی میری تمنا یہ تھی کہ النظر الی وجہ رسول اللہ میری نظر ہو چہرہ مصطفیٰ کا ہو وہ مجھے مل گیا صرف چہرہ نہیں اللہ نے سارے کا سارا مصطفیٰ میرے حوالے کر پہلے ہی میں نے کہا نا کہ فضل رب کا ہوا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے حضرت ابو بکر صدیق آگے گئے سواریوں کو پیچھے ابھی جا رہے ہیں پیدل جا رہے ہیں جب آگے گئے حضور نے فرمایا ابو بکر ابھی ایک آدمی کا پاؤں آگے جانا چاہیے صدیق اکبر نے فرمایا میں بیٹھتا ہوں حضور آپ میرے اوپر سوار ہو جائیں حضور ابو بکر صدیق کے موٹوں پہ سوار ہو گئے کتنا اٹھایا کتنا 3 میل اٹھایا پوری دنیا کو پورے جہان کو ساتوں آسمان کو ساتوں زمینوں کو وہاں فیہن اور جو چیزیں بھی اس میں ہیں ساروں کا وزن کس نے اٹھایا ابو بکر صدیق نے یہ بات سمجھا رہا ہوں آپ کو ہمیں بتاتا ہوں آگے جنگ خیبر میں خیبر کا قلعہ جو ہے اس کا دروازہ ہے وہ اکھڑ نہیں رہا تھا بڑا تھا سید کائنات نے فرمایا این علی کدھر ہے علی المرتضی آئے حضور نے فرمایا علی ارکب علام من کب ہے علی میرے مونڈوں میں سوار ہو جا علی المرتضی نے فرمایا حضور میں آپ کے مونڈوں میں کیسے سوار ہو جاؤں آپ میرے مونڈوں میں سوار ہو جائیں سرکار دو عالم نے فرمایا علی خبر دو الامر فوق الادب امر جو ہوتا ہے ادب سے اوپر ہوتا ہے لیکن میرا مدن ہے تمہیں پتہ نہیں ہے سمجھ رہے ہو ذہن میں رکھنا بات کو نکتہ ہے وزن نہیں اٹھا سکو گے مونڈوں پہ چلا یہ تو لمبا قصہ ہے حضرت علی المرتضی حضور کے مونڈوں میں چڑھے خیبر کا قلعہ جو ہے اس کا دروازہ اٹھیرا حضور نے فرمایا علی وانظر الی السماء ذرا اوپر تو دیکھ علی المرتضی نے اوپر دیکھا کہنے لگا حضور آج میں اتنی بلندی پہ پہنچ گیا ہوں اگر آپ مجھے کہیں تو میں ستارے کو پکڑ کے آپ کے حوالے سب کچھ نظر آ رہا ہے اور یہ ہجرت کی رات ہے حضرت ابو بکر صدیق ہے جا رہے ہیں سید کائنات نے خود فرمایا کہ صدیق اکبر اجلس ارکب علی منکب ہے اے ابو بکر صدیق بیٹھ جا میں تیرے مونڈوں میں سوار ہوں گا محمد الرسول اللہ سید کائنات کو حضرت ابو بکر صدیق نے اٹھایا تھوڑا سا نہیں 3 میل پورے پتہ ہے حضور کا وزن کتنا میں نے پہلے کہہ تو دیا ہے کسی نے سمجھا یا نہیں سمجھا حضور کا وزن کتنا ہے سید کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا وزن جو ہے وہ کتنا ہے یہ شب معراج کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تولا گیا تھا ساتوں آسمان ایک طرف حضور کا وزن زیادہ ساتوں زمینیں ایک طرف حضور کا وزن زیادہ اللہ پاک نے فرمایا جبرائیل آپ میرے محبوب کو لے آ ساری دنیا ایک طرف میرا خلیل میرا محبوب ہے اپنے یہ تو خیر اگلے مہینے میں بیان ہوگا
تو سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابوبکر صدیق نے 3 دن اٹھایا غار تک، غار پہ اتارا. اب غار تو پرانی تھی، حاجی صاحب کو پتا ہے ماشاءاللہ، جو حاجی جاتے ہیں وہ دیکھ کے آتے ہیں. جب غار کے اوپر اترے، صدیق اکبر نے وہاں اٹھایا، کوئی نہ سانس پھولا نہ پوچھے. کیوں؟ کہ اللہ نے بتانا تھا کہ اللہ پاک نے جس کو شان دیا ہے اس کا شان جو ہے وہ ماننا پڑے گا. اندر غار کے اندر چلے جائے، اپنی چادر کو پھاڑا، سارے سوراخ بند کی، ایک سوراخ جو ہے وہ کھلا تھا. حضرت سیدنا صدیق اکبر نے اپنی ایڑی اس پہ رکھی، گود کو پھیلا دیا. صدیق اکبر نے فرمایا حضور آج تو موج ہو گئی، آپ آرام کرو، میں جاؤں، میں دیدار کروں، آپ آرام کرو. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک، سر مبارک ابوبکر صدیق کی گود میں. ابوبکر دیکھ رہا ہے. تھوڑے وقت کے بعد اندر سے کوئی چیز ہے، اشارہ کیا اس نے. صدیق اکبر نے اپنے پاؤں کو پیچھے نہیں کیا، پوچھا کون ہے؟ وہ آواز دے رہا ہے کہ میں مارے غار ہوں، مارے غار ہوں. صدیق اکبر نے فرمایا اگر تم مارے غار ہے تو میں یارے غار ہوں. چلنے دو. لیکن یہ ہے کہ بھائی سانپ اگر پرانا بیٹھا ہوا ہو نا تو وہ ڈسے نہ بھی صحیح، اس میں زار اتنی ہو جاتی ہے، اگر صرف اپنے لب کو نیچے کر کے انسان کے بدن سے لگا دے تو وہ زہر اثر کر جاتی ہے. تو اس نے اپنا لب نیچے کر کے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں کے ساتھ لگایا، زہر کا اثر آ گیا. صدیق اکبر کے آنکھ مبارک میں آنسو آ گئے. وہ آنسو جو ہے سید کائنات محبوب مصطفیٰ کے چہرے. حضور کو جاگ ہو گئی. حضور نے فرمایا اپنا پاؤں ادھر کرو. جب پاؤں ہٹایا تو سانپ ہے، حضور سے بول رہا ہے، کہہ رہا ہے حضور کئی سالوں سے انتظار کر رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ بات تھی، یہ میرے کان میں پہنچی کہ 2 جہان کے سردار محبوب مصطفیٰ اس غار میں آئیں گے. میں چھپ کے بیٹھا تھا کہ مجھے بھی دیدار ہو جائے. تو میں نے اشارہ بڑا کیا. حضرت ابوبکر صدیق نے اپنا پاؤں پیچھے نہیں کیا. تو سرکار دو عالم نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا ابوبکر اپنا پاؤں میرے پاس، میری طرف کر. صدیق اکبر تھوڑا سا پیچھے ہوئے. حضور نے فرمایا نہ، اپنا پاؤں میرے قریب کر. سید کائنات نے اپنی یہ شہادت والی انگلی، یہ انگلی مبارک ہے جو چاند کو گرا لیتی ہے، یہ انگلی ایسی مبارک ہے جو سورج کو لے آتی ہے، یہ حضور کی انگلی ایسی مبارک ہے جو درختوں کو لے آتی ہے، حضور کی انگلی ایسی مبارک ہے جو اونٹوں سے کلمہ پڑھاتی ہے. سید کائنات نے اپنی وہ انگلی مبارک اٹھائی، اپنی زبان سے لگائی، اپنی لب مبارک زبان والی نکال کے حضرت صدیق اکبر کے پاؤں میں لگائی. لب مبارک لگی. حضور
فرمایا کوئی تکلیف تو نہیں ہے اے ابو بکر؟ صدیق اکبر نے فرمایا جو کچھ تھا سارا تباہ ہو گیا، رفع ہو گیا، شفا مل گئی۔ حضور سبحان اللہ، بڑی مہربانی ہے سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا والو اتخذت ابا بکر خلیلا، میں نے ابو بکر کو اپنا خلیل بنا لیا۔ مانو گے بھائی آپ؟ بے شک اللہ کے خلیل کو بھی ماننا ہے، حضور کے خلیل کو بھی ماننا ہے۔ تو جب اللہ نے خلیل بنایا، وہ خلیل آزمائش میں پاس ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا انعام دیا؟ اللہ پاک نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ، جب اللہ نے اپنے خلیل کو آزمایا، آزمائش میں وہ پورا اترا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تجھے میں نے امام بنا دیا۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خلیل بنایا اور خلیل اپنے کو آزمایا، آزمائش کے اندر وہ پورا اترا، تو سید کائنات نے بھی وہی قانون لاگو کیا، فرمایا مروا ابا بکر ان یصلی بالناس۔ لوگوں یہ میرا خلیل ہے، اس کو آگے کرو۔ اللہ نے خلیل کو امام بنایا تو میں نے ابو بکر کو امام بنایا۔ سبحان اللہ۔ مانتے ہو؟ قبول ہے بھئی، اللہ کا حکم بھی قبول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی قبول۔ اب اللہ پاک نے فرمایا اس وقت وہ مکے والے آ گئے، اوپر آ کے کھڑے غار کے اوپر، حضرت صدیق اکبر نے منہ مبارک اوپر کیا، کہنے لگے حضور یہ تو پہنچ گئے۔ اللہ پاک نے فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ ابو بکر گھبرا نہیں، خوف ہوتا ہے اپنا اور غم ہوتا ہے دوسرے کا۔ اللہ نے کیا فرمایا لا تحزن، اے ابو بکر میرا غم نہ کر، کیونکہ ابو بکر کو غم ہی مصطفیٰ کا تھا۔ خلیل تو اسے کہتے ہیں نا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ہائے ہائے، تو میرے محترم بزرگوں، یہ اللہ نے شان دیا ہے، اس لیے اللہ پاک نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے احسان کیا ہے ایمان والوں پر، اور سید کائنات نے فرمایا ان من امن الناس ابا بکر، میرے اوپر احسان کرنے والا تو بنا ہے۔ میں تو نہیں بول رہا، یہ حضور کی بات ہے، قرآن کی بات ہے، اللہ یہ فرما رہا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا ابو بکر ساروں کے احسان اتار دیے، تیرے احسان قیامت کے دن کون اتارے گا؟ اللہ ساروں سے پوچھے گا اللہ، لیکن ابو بکر سے اتنا نہیں پوچھے تو نے کیا 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 نہیں کیا۔ یہ قصہ لمبا ہے، انشاءاللہ پھر کبھی۔ تو میرے معزز دوستوں بھائیوں، کوئی صدیق اکبر تھا، سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے نمازیں پڑھی، 17 نمازیں سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حال حیاتی میں ابو بکر صدیق نے پڑھائی ہیں۔ سید کائنات پیچھے آگے کھڑے ہوتے تھے، حضور نے فرمایا لوگوں دیکھ لو، میں نظام بنا کے، سسٹم بنا کے، امام بنا کے تم کو دے دیا ہے، اب اس کے اوپر عمل کرنا تمہارا کام ہے۔ تو بھئی سالوں سے پیار ہے، پھر یہ مہینہ جو ہے جماعت ثانی کا
22 تاریخ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہے. اب جب فوت ہو رہے ہیں فرماتے ہیں خبردار کوئی رو رعایت نہ کرے، میرا جنازہ تیار کرنا، تیار کر کے سرکار دو عالم کے روضے پاک پہ لے جانا، حضور کے دروازے پہ جا کے اعلان کر دینا اے اللہ کے پیارے محبوب مصطفیٰ، یہ تمہارا غلام ہے، یہ تمہارے دروازے پہ ہے، تمہیں سلام کہہ رہا ہے. اگر اندر سے آواز آئے تو مجھے اندر دفن کرنا، آواز نہ آئے تو باہر عام قبرستان میں دفن کرنا. سبحان اللہ. کیوں نہ ہو، کیوں آواز نہ آئے؟ سید کائنات کے روضہ مبارک پہ لے گئے. سامنے جب صحابہ کرام کھڑے ہیں، سلام کیا. حضور کو جاتے ہو نا بھائی، السلام علیکم ایھا النبی لکھا ہوا ہے نا حضور کے روضے پہ، ماشاءاللہ آپ بھی پڑھتے ہو. صدیق اکبر کا جنازہ جیسے ہی گیا، سلام کیا، اندر سے آواز آ گئی وصل الحبیب الی الحبیب وصل الحبیب الی الحبیب یا الحبیب الی الحبیب. ملا دو حبیب کو حبیب سے، اندر داخل کرو. آوازیں آ رہی تھی، سارے خوش بھی ہو رہے تھے، رو بھی رہے. تو لوگوں کے حوالے، لوگوں کی امانتیں حضرت علی المرتضیٰ کے حوالے. اندر بسترے میں، بسترا بھی علی المرتضیٰ سو رہا ہے بسترے پہ. خطرہ تو باہر ہے، اندر ہے. بات سمجھ رہے ہو؟ لوگ باہر کھڑے ہیں نہیں، اندر آئے. اندر نہیں آتے تھے، باہر ہے. گھر کو گھیرا ہے. حضور نے فرمایا ابو بکر، اللہ نے اپنے خلیل کو آزمایا، ابھی میں اپنے خلیل کو آزمانا. حضور کا خلیل کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق. ان اللہ اتخذنی ابا بکر خلیلا، اللہ نے میرے لیے ابو بکر کو خلیل بنا کے بھیجا ہے. وہ عاشق اور ہوتا ہے، محب اور ہوتا ہے، لیکن سب سے بڑا درجہ جو ہے وہ خلیل کا ہے. آزمانے. اچھا باہر نکلے حضور، لوگ کھڑے، سارے لوگ، کسی کے ہاتھ میں تلوار ہے، کسی کے میں تیر ہے، کسی کے ہاتھ میں کچھ ہے، سارے ہتھیاروں سے لیس ہے. کیا ہے بھائی؟ کہنے لگے محبوب محمد رسول اللہ کو نعوذ باللہ شہید کریں گے. اللہ پاک نے فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَقْتُلُوكَ، جب مکر کر رہے تھے، تدبیریں کر رہے تھے، صلاحیں کر رہے تھے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیں. اسلام کے دشمن تو پہلے سے لے کر آئے، ابھی تھوڑا ہی ہے. یہ تو اللہ نے ہمیں دے دیا، مفت ملا ہوا، ہمیں کوئی قدر نہیں ہے. اس لیے ان سے پوچھو کیسے اسلام ہمارے تک پہنچایا. حضور باہر نکلے، دیکھا سارا مکہ جمع ہے، سارا مکہ جمع ہے. اللہ پاک نے فرمایا جبرائیل جیرت جلیل فرمایا دعا میرے محبوب کو کہہ دو لا تحزن، گھبرانا نہیں ہے، اننی معک، میں تیرا رب تیرے ساتھ. کیا کروں؟ اللہ پاک نے فرمایا سارے خوش بھی ہو رہے تھے، رو بھی رہے. دونوں بات اندر دفن ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم کو بار بار زیارت کرائے، اپنے محبوب مصطفیٰ کے مدینے کی، اور اللہ تعالیٰ اپنے مکے کی. اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کو جنہوں نے کی ہے ان کو پھر دوبارہ جو ہے وہ زیارت کرائے، اور ہمیں ان کے نقش قدم پہ